جاہلیت میں جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک مدہوش آدمی کے پاس سے ہوا جو غلاظت میں اپنا ہاتھ ڈالتا اور پھر اسے اپنے منہ کے پاس لے جاتا۔ جب اس کو اس غلاظت کی بدبو محسوس ہوتی تو وہ اپنے ہاتھ کو منہ میں ڈالنے سے رک جاتا۔ تو جب میں نے اس کی اس حالت کو دیکھا تو میں نے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، حرام کر لیا۔ یعنی دور جاہلیت کی تمام معاشرتی برائیوں سے اللہ پاک نے ان کو شروع سے ہی پاک رکھا، اور یہی وجہ تھی کہ قریش کے تمام قبائل آپ کو نہایت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دور جاہلیت سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی دوستی اکثر و بیشتر آپ کے ساتھ ہی رہتے، اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے اور بحیرہ رحب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں تجارت کرتے تھے، اور جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا کل سرمایہ جو 40,000 درہم تھا سارے کا سارا راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ کہ جیسے کہ اقبال نے عکاسی کی کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کو خدا اور خدا کا رسول بس۔ روایات میں ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں کی نفسیات سے بڑا بہتر طریقے سے آگاہ تھے، بخوبی آگاہ تھے۔ عربوں کی نسب دانی میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا، اور شرافت اور ایمانداری کے باعث سرداران قریش اپنا مال تجارت کی غرض سے آپ رضی اللہ عنہ کو دیتے اور آپ رضی اللہ عنہ کے فیصلوں پر اعتماد کا اظہار کرتے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے کپڑے کے تاجر تھے، اور ملک شام اور ملک یمن میں تجارت کی غرض سے تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا اس وقت ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور دعوت دین پھیلی، آپ تجارت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سے واپس آئے، اور آپ کو آ کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت اسلام دی، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدق کے دل سے قبول کر لیا، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امام سہیلی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دعوت اسلام دی تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے اس دعوت کو قبول فرما لیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خواب میں چاند کو دیکھا جو کہ مکہ مکرمہ کی طرف نازل ہوا، اور ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ داخل ہوا۔ وہ چاند جس گھر میں بھی داخل ہوا وہاں نور چمک اٹھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ چاند میرے گھر میں داخل ہوا اور میری گود میں جمع ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے اس خواب کی تعبیر چند اہل کتاب سے معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ جس نبی محتشم آخر الزمان نبی کا انتظار تھا اس کی آمد ہو چکی، اور تم اس نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور تمام لوگوں سے زیادہ سعادت مند ہو گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے شین میں تشریف فرما تھا، زید بن عمرو بھی میرے ہمراہ۔ اس دوران امیہ بن ابی صلات جو کہ شاعر تھا وہاں سے گزرا، اس نے زید سے کہا خیر کے متلاشی تم کیسے ہو؟ زید نے جواب دیا خیریت سے ہوں۔ امیہ بن ابی صلات سے پوچھا کیا تم نے پا لیا ہے؟ زید نے کہا نہیں۔ تب امیہ بن ابی صلات نے یہ شعر پڑھا
کہ جس کا مفہوم تھا کہ قیامت کے دن سارے دین مٹ جائیں گے اور صرف ایک دن باقی رہ جائے گا جس کا فیصلہ اللہ عز و جل فرمائے گا۔ پھر امیہ بن ابی سلط نے کہا جس کا تمہیں انتظار ہے وہ ہم میں سے ہوگا یا پھر اہل فلسطین میں سے ہوگا؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ امیہ بن ابی سلط کی بات سن کر میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، جنہوں نے مجھے کہا ہاں بھتیجے ایک نبی کا انتظار تو ہے، اور اہل کتاب اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا۔ تہذیب تاریخ ابن عساکر میں منقول ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یمن گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے۔ یمن میں آپ کی ملاقات قبیلہ ازد کے ایک عمر رسیدہ عالم کے ساتھ ہوئی جو کہ تقریباً تمام آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ تو اس نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کو پوچھا کہ کیا تم حرم کے رہنے والے ہو، یعنی مکہ المکرمہ کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اہل حرم سے ہوں۔ اس عالم نے پھر پوچھا کیا تم کرشی ہو، قریشی ہو؟ آپ نے فرمایا جی میں قریشی ہوں۔ پھر پوچھا کیا تم تیمی ہو، یعنی آپ کے قبیلہ بنو تیم کا پوچھا۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا تعلق بنو تیم سے ہے۔ نام عبداللہ، والد کا نام عثمان، اور اس عالم نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا اور بہت جلد آپ ان کے ساتھی بنو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام اور ملک یمن کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ واپس آئے تو آپ کو سفر کی کامیابی کی مبارکباد دینے کے لیے بہت سارے سرداران مکہ، کفاران مکہ، قریش کا ایک وفد پورا بن کے گیا تجارتی سفر کی مبارکباد دینے کے لیے، اور کہنے لگے کہ تمہارے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور تم سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لو۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اس بات کو سن کر آقا علیہ السلام کے کاشانہ رحمت پر پہنچے اور آقا علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست کی۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اور نبی برحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، میرے پروردگار نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کروں، انہیں برے کاموں سے روکوں اور ان تک اللہ عز و جل کا پیغام پہنچاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرمایا کہ بے شک آپ علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس منصب اعلیٰ کے اہل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے دست حق پرست پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دست حق پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ ایک جگہ پر یہ بھی روایت آتی ہے کہ آپ نے آقا علیہ السلام سے دلیل مانگی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ملک شام میں جو خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر بھی تو نے معلوم کی تھی، پھر تو یعنی آپ نے وہ واقعہ پورے کا پورا کہ جو ملک یمن کے ایک عالم سے بھی ملاقات ہوئی اور جو سارا واقعہ وہ جو اس عالم کے ساتھ آپ کا ہوا تھا وہ سارا آقا علیہ السلام نے جب بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ خواب تو مجھے آیا تھا
تو آپ کو یہاں بیٹھے بٹھائے کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے اسی وقت ہی اپنا ہاتھ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ کے نبی برحق ہونے کی گواہی دی، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ یعنی عورتوں میں سب سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے بعد جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی عمر اس وقت 8، 9 یا 10 سال تھی، اور مردوں میں یعنی جوانوں میں سب سے پہلے اسلام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قبول فرمایا۔ اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے بھی ہے، اور اس بات کی تائید ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی کہ مردوں میں یعنی نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور بچوں میں سب سے پہلے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ دوستان گرامی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنی خاندانی شرافت، اپنی وجاہت کے اعتبار سے پہلے ہی بہت معروف تھے، آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے دین متین کو انتہائی تقویت ملی۔ اور ایک بات جو اس چیز کو مزید ظاہر کرتی ہے کہ چونکہ آپ پہلے ہی قریش کے سرداروں میں، اس پوری کمیونٹی میں ایک بلند مقام کے حامل تھے، اور ہر شخص آپ کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، تو جب آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے حلقہ احباب میں اسلام کی دعوت دی تو بے شمار لوگ جو تھے وہ آپ کے کہنے پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 38 سال تھی، اور آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے ہی تقریباً اپنی ساری کی ساری زندگی وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے بنی امیہ، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تمیم کے کئی عمائدین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب شروع میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ان سب تمام نے اسلام قبول کیا۔ اور ان پانچوں صحابہ کا شمار اپنے قبائل کے نامور سرداروں میں ہوتا تھا، اور بعد ازاں یہ تمام صحابہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ اجمعین نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن مظعون نے اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم نے رضوان اللہ اجمعین نے اسلام قبول کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی جہاں ابتدائے اسلام میں آپ رضی اللہ عنہ نماز ادا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور تلاوت کلام پاک اس قدر استغراق کے ساتھ کرتے کہ گریہ طاری ہو جاتا اور لوگوں کا ایک جمع غفیر آپ رضی اللہ عنہ کی تلاوت سننے کے لیے اکٹھا ہو جاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پرسوز تلاوت کا ہی اثر تھا کہ بے شمار لوگ بغیر کسی حیل و حجت کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بہت بھاری معاوضے دے کر غلاموں کو آزاد کرواتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، بہت سارے مشکل حالات میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مالی امداد فرمائی،
ابتدائی اسلام میں 7 ایسے غلام جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ان سب کو بھاری معاوضہ دے کر آزاد کروایا۔ ان غلاموں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہمیرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ مال خرچ کرنے میں کبھی تو پوشیدہ رہتے ہیں اور کبھی ان کا اظہار ہو جاتا ہے، بس ایسے نیک بندوں کے لیے ان کے خدا کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر نفع جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے پہنچا ہے، اتنا نفع کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو آپ رضی اللہ عنہ روئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ذات، میرا مال و متاع سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی تو ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ تاریخ اسلامی سنہری حروف سے ان کارناموں کو یاد کرتی ہے۔ اللہ عز و جل نے بھی آپ رضی اللہ عنہ پر بے شمار احسانات فرمائے اور آپ رضی اللہ عنہ کو یار غار جیسا بلند پایا مرتبہ عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے کہ اللہ عز و جل نے ان کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وہ دعا جو آپ رضی اللہ عنہ شکرانے کے طور پر اللہ کے حضور مانگا کرتے تھے، اللہ عز و جل نے اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ احقاف میں کچھ اس طرح سے فرمایا، اس کا ترجمہ کہ اے میرے رب تو مجھے اس امر کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری نوازشوں اور نعمتوں کا جو تو نے اپنے فضل سے مجھ پر انعام فرمائی ہیں ان کا میں شکر ادا کر سکوں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت دین متین یعنی اسلام ہے۔ اس طرح جو نعمت تو نے میرے والدین کو عطا کی وہ نعمت اسلام، زندگی اور قدرت، اور اے میرے خالق و مالک مجھے اس امر کی توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کر سکوں، ایسے نیک عمل جن کو تو پسند فرماتا ہے اور جو خالص تیری رضا کے لیے ہوتے ہیں، اور میری اولاد کو بھی اس نیک عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں تیری ہی طرف، پھر فرمایا کہ میں کسی ایسے عمل خیر کا طالب نہیں ہوں کہ جس میں تیری رضا شامل نہ ہو۔ میری اولاد کو بھی اس نیک عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں کسی ایسے عمل خیر کا طالب نہیں جس میں تیری رضا شامل نہ ہو۔ میں تیری ہی طرف گردن جھکائے ہوئے ہوں اور صرف تیرے ہی احکام کی بجا آوری کا طلبگار ہوں۔